Any regret in life? میری زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ وہ ہے جب میں لڑکپن کی جانب بڑھ چکا ہوں اور چونکہ میری فیملی پولیٹیکل فیملی ہے. اٹس بین اراؤنڈ 101 or 2 years کہ کنٹینیوسلی پالیٹکس میں ہے. تو عراق میں اثر و رسوخ بھی ہے. میں اپنے والد کی علالت کی وجہ سے ان کی نمائندگی کرتا تھا سیاسی حلقوں میں اور خوشی غمی میں جانا. تو دیر کم اے ڈے جس کو میں ایک تاریخ دن سمجھتا ہوں, جنازہ ہو رہا ہے اور مجھے کہیں یہ زوم ہے کہ آئی ایم سپیریئر فرام ادرس, اور اس زوم میں جو میں نے غلطی کی پھر میں نے اس کی سزا بھی کاٹی. اور یہ آپ کے گاؤں کے جس ہاں علاقے سے آپ اکوڑا سے؟ ہاں اکوڑا سے. نیامی کی یہ بات ہے کہ ایک مسلم شیخ فیملی کا جنازہ تھا اور میں تدفین کے لیے مجھے والد صاحب نے حکم کیا تھا کہ تدفین کروا کے آنی ہے. تو میں یہ بتا اس وجہ سے رہا ہوں کہ ہمیں سیکھنا ہے اس سے. قبر کھود لی گئی ہے اور میت قبر میں لٹا دی گئی ہے, اور ان دا مین وائل ایک صاحب جو ہیں وہ اپنی جیب سے پیکٹ نکالتے ہیں اور وہ اسموکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں, اور پھر وہ اسموکنگ بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ ایش پھینکتے ہیں تو وہ ساری قبر کے اندر جا رہی ہے. تو مجھے شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اس پر کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. I moved ahead and I slapped him. اور وہ اسی فیملی کا ایک عزیز بھی تھا. ابا کی شرم کی وجہ سے میرا اس میں کوئی کردار نہیں تھا, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. والد کی شرم کی وجہ سے وہاں سناٹا ہو گیا, خاموشی ہو گئی. اس نے سگریٹ پھینک دیا, بالکل بات ختم ہو گئی. کسی میرے خیر خواہ نے میرے والد کو یہ بات بتائی کہ یہ ہوا ہے. تو مائی فادر کالڈ می, اور میری اماں کو بھی انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ آج اس کا یہاں پر آخری دن ہے, He'll not stay here. یہ لاہور جائے گا واپس اور اس کی یہاں پر جگہ نہیں ہے, کیونکہ اگر اس کا یہ مزاج بن گیا ہے تو یہ یہاں پر رہے گا تو خطرے میں. کیوں؟ کیونکہ یہ اور باقی all are equal. تو وہ مجھے میرا ریگریٹ ہے. ان کو بات مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے فادر کو اس کی وجہ سے میرے ابا کو شکایت ہی نہیں گئی, بلکہ ان کو ان کی پوری زندگی کی جو ایک ایفرٹ تھی وہ ان وین گئی میری وجہ سے. تو بہرحال دیٹ واز اے ڈارک ڈے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. لیکن یہ بڑا اہم کنفیشن ہے اور اس نوعیت کا اعتراف کم لوگ جرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کہ اس میں آپ نے کوئی اگر مگر اور وہ نہیں رکھا. میری والدہ نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا. یہ میں آنیسٹلی میں ہاتھ جوڑ کے ہر ماں سے بات کہنا چاہوں گا کہ جب باپ کسی چیز سے منع کر دے تو بچے کا سیف گارڈ, اس کی شیلڈ مت بنو. اگر ماں منع کر دے تو باپ بچے کا سیف گارڈ نہ بنے. اور اپنے والد سے اور اس فیملی سے, اس شخص سے آپ نے کوئی معذرت کی؟ شاید اس کا موقع نہیں ملا. والد سے معذرت کا شاید موقع ہی نہیں ملا سر, بینگ ویری آنیسٹ. یا کی نہیں گئی یا موقع نہیں ملا, وہ نہیں ہو دل میں رہی. ہاں وہ نہیں ہو سکا. یہی وجہ ہے کہ میں آج اس کو کنفیس کر رہا ہوں. اور متعلقہ آدمی سے بھی نہیں کی کبھی؟ نہیں کر ہی نہیں سکا. ایکچولی مجھے آج بندہ یاد بھی نہیں ہے وہ بندہ کون تھا. دیکھیں میں آپ کو وہ حماقت بتا رہا ہوں کہ مجھے وہ بندہ یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کس کو تھپڑ مارا تھا. میاں صاحب کبھی کسی چیز پر گلٹ رہتا ہے؟ چلیں آج پہلی دفعہ یہ بات بھی کر دیتا ہوں. مجھ پہ یو این سی بن گئی تھی. اچھا. ہاں, اور یہ یو این سی جو ہے یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ راج آندہ سے آپ دے گل پانا, نہ ہی ریکوائرڈ تھی نہ ہی ایسا کوئی معاملہ تھا. اسلامیات کا پیپر ہے اور یہ آج میں پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں. اسلامیات کا پیپر ہے اور میں گھر سے جاتے ہوئے آخری ٹائم پہ میں ایک آیت کا ترجمہ جو ہے وہ میں اپنے ساتھ میں نے رکھ لیا, اور نہ وہ پیپر میں آئی نہ وہ مجھے ایک خطرہ تھا کہ اس میں سے کچھ الفاظ مجھے بھول رہے ہیں. تو یہ سوال آ سکتا ہے. ہاں یہ آ سکتا ہے, اور مجھے کچھ الفاظ بھولتے ہیں آیت کے ترجمے میں. تو وہ میرے پاس پکڑے کیسے گئے؟ اس وقت لکھ رہے تھے؟ نہیں لکھ تو آیا ہی نہیں. اچھا آیا ہی نہیں, جیب میں تھا. تلاشی لینا ہے, میں کاٹ کے پڑھا دیتی ہوں. میں کیا ہے کچھ آپ کو میں نہیں کر کے ہاتھ سے. یہ کل کہانی. مگر گلٹ ہے کہ نہیں لے جانا, نہیں کرنا ہی نہیں چاہیے. کرنا ہی نہیں چاہیے.
ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ جب مجھے جی سی کی طرف سے جو ہے وہ گولڈ میڈل ملا میوزک میں اور رول آف آنر سے نوازا گیا، تو میرے والد صاحب نے میری تصویر جو ہے وہ اسٹیٹس پہ لگائی اور فیس بک پہ شیئر کی. تو اس وقت مجھے بڑا اپنے پر فخر محسوس ہوا کہ شاید میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے. میرے والد صاحب نے فائنلی مجھے ایکسیپٹ کر لیا ایز اے سنگر. تو اس وقت میاں صاحب ہیپیسٹ مومنٹ؟ جب اماں دعا دیتی ہیں اور وہ کسی بھی صورت میں اطمینان کا اظہار کرتی ہیں. یہ تو ایک مستقل وہ ہے نا ماشاءاللہ. مگر ہوتا نا کہ ہاں یار اس دن میں وسیع بھائی بہت خوش تھا، یعنی کہ میاں عمران رشید. شاید میں آپ کو بتاؤں والد محترم کے بعد ہمیں آنیسٹلی پتوں نے بھی دھکے دیے ہیں. ہاں اس قسم کی سچویشنز تھیں، لائک ابا کا جانا ہمارے لیے ایک ٹراما تھا پوری فیملی کے لیے، اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکریفائس بھی کی، لائک سروائیول کے لیے بہت سیکریفائسز کی. وہ آپ کی فائنینشیل سائیڈ ہو، وہ آپ کی مورل سائیڈ ہو، وہ آپ کے بانڈز ہوں، وہ آپ کے ریلیشنز ہوں. کنڈ خالی ہو. ہاں بالکل بالکل. اور ہمیں تھپیڑے پڑے تھے. جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقویت دی تھی اور والدہ نے سکون کا سانس لے کے تمہیں دعا دی تھی، مجھے وہ دن یاد ہے. تو دیٹ واز دا مومنٹ جب مجھے یہ لگا تھا کہ عمران اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا سچویشن تھی، کیا اچیومنٹ تھی، کیا انسیڈنٹ تھا جس کو آپ تقویت کا نام دیتے ہیں؟ میں جس دن میری ماں کو یہ لگا تھا کہ ناؤ وی آر ان سیف زون. ٹھیک ہے. وہ بہت خاص شدید خطرات کی سچویشن تھی. اچھا شدید خطرات کی سچویشن تھی، اور وہ فار نو ریزن چیزیں تھیں، لائک وڈا چودھری کون، تو یا میں. تو اللہ کا شکر ہے اس میں سیکریفائسز. میرا ایک بلیو ہے سر، ہجرت سفر وسیلہ ظفر ہے، اور ہجرت میں ہاں اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو وہ میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کو لگے کہ تمام دروازے بند ہیں اور تاریکی چھا گئی ہے تو ہجرت کر کے دیکھو انشاءاللہ العزیز. جیسے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کر کے دیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس قسم کی فتح سے نوازے گا. تو وہ ہجرت کا جو فیز تھا، اور اس میں ظاہر ہے سروائیول تھریٹ ہوتا ہے کہ یو آر لیفٹ ود نتھنگ. تو وہ ایک بہت مشکل ٹائم تھا، اور اس ٹائم پہ ظاہر ہے کہ آپ کے کریئر کا بھی سٹارٹ ہے، آپ کی انکمز، آپ کے نیڈز بہت زیادہ ہیں اور انکم بہت کم ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی مورل ٹریننگ اس قسم کی ہوئی ہے کہ آپ کوئی لقمہ حرام بھی نہیں لے جا سکتے. تو جہاں پر آپ کو لقمہ حرام کی بات آتی ہے تو آپ کے اندر سے ہی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں میں سروائیول بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو پھر یہ صرف اللہ کی مدد سے ہی چل سکتی ہے. بے شک. تو دیٹ واز دا ڈے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. تو شکر ہے اللہ تعالیٰ. ویری گڈ. محترمہ یہ فرمائیے سب سے بٹر مومنٹ زندگی کا، سب سے تلخ یاد؟ بینگ اے فیمیل اور بینگ اے سنگر، سوشلی جو پرابلمز میرے والدین نے فیس کی ہیں اور وہ جو کر رہے ہیں، اس کا کوئی مول نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. حالانکہ میں اکثر سوچتی ہوں تنہائی میں بیٹھ کے کہ ایسا تو کوئی متنازعہ میں نے کوئی کام نہیں کیا، یا استغفر اللہ کبھی کوئی ایسی کوئی ڈریسنگ ایسا کبھی کچھ بھی نہیں. مگر جو ہمارے عام جو لوگ ہیں، جو ہم سماجی جو رویے جو ہمارے سماجی جو رویے ہیں، جو ہماری فیملیز ہیں جن کی اپنی بیٹیاں شادیوں پہ ڈانس بھی کرتی ہیں، ٹک ٹاکس بھی بناتی ہیں، اور بڑے ماڈرن کپڑے خود بھی پہنتے ہیں اور شادیوں پہ باقاعدہ. مگر اگر کسی کا یہ پیشہ ہے، شعبہ ہے، پروفیشن ہے، تو وہ اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کے والدین کو جو ہے وہ تانے دیتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے جو ان کے فنکشنز ہوتے ہیں اس میں وہ بلانا چھوڑ دیتے ہیں. میرے لیے ابھی 1.5 سال پرانی بات ہے، مطلب اس سے پہلے میں نعت خوانی وغیرہ کرتی تھی، میلاد ہمارے اپنے گھروں میں بھی بڑی محافل ہوتی ہیں، ہم کرتے ہیں. تو میرے گھر کے سامنے ایک فیملی عمرے پہ جا رہی تھی، تو انہوں نے بالکل ہمارے گھر کے سامنے والا گیٹ، انہوں نے جی میلاد کا اہتمام کیا، محفل کا، انہوں نے سارے ایریا کو بلایا، بڑا ہال انہوں نے بک کیا اور میسو ایک ارینجمنٹ کیا. ہماری فیملی کو نہیں بلایا. کیوں؟ ان کی بیٹی تو گانا